نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد جاءكم من الله نور صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله شاست حسین بادشاہست حسین شاہست حسین بادشاہست حسین دینست حسین دین پناہست حسین سردار نادار دست در دست یزید حقا کے بنائے لا الہ است حسین قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد انسان کو بیدار تو ہو لینے دو انسان کو بیدار تو ہو لینے دو ہر قوم پکارے گی کہ ہمارے ہیں حسین کلمہ توحید ہے تیری شہادت اے حسین کلمہ توحید ہے تیری شہادت اے حسین تو نہ ہوتا تو نہ رہ جاتی صداقت اے حسین تیری قربانی نے زندہ کر دیا اسلام کو تیری قربانی نے زندہ کر دیا اسلام کو وہ رہے گا تا ابد تیری بدولت اے حسین طالبان منزل امن و سکون کے واسطے طالبان منزل
امن و سکون کے واسطے تیری قربانی ہوئی، شمع ہدایت اے حسین، ملت اسلام کو ملتا ہے ایک درس حیات، ملت اسلام کو ملتا ہے ایک درس حیات، کیسے بھولے ہم تیرا یوم شہادت اے حسین، احتمال آنے کا ہے پھر سے یزیدیت کا دور، احتمال آنے کا ہے پھر سے یزیدیت کا دور، پھر جہان نو کو ہے تیری ضرورت اے حسین، حال میرا کچھ بھی ہو میرا عقیدہ ہے یہی، حال میرا کچھ بھی ہو میرا عقیدہ ہے یہی، بخشوائے گی مجھے تیری محبت اے حسین۔ اللہ تبارک و تعالی کی حمد و ثنا اور دل کی گہرائیوں سے حضور رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات اطہر پر درود پاک پڑھ لینے کے بعد برادران اسلام، دعا ہے اللہ کریم سے کہ اللہ کریم ہم تمام مسلمانوں کے گناہوں کو معاف فرمائے اور ہم تمام مسلمانوں کو دین مبین کا نور کامل عطا فرمائے۔ برادران اسلام، جیسا کہ آپ کے علم میں کہ اس جگہ پر ہونے والی مجالس محرم کی یہ 10ویں مجلس ہے، جو آیت مقدسہ میں نے خطبے کے بعد تلاوت کی ہے، قرآن مجید و فرقان حمید کی ایک بہت ہی مشہور اور معروف آیت مقدسہ ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہم جتنے لوگ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، ہم سب کے سب اس آیت مقدسہ سے جو میں نے تلاوت کی ہے اچھی طریقے سے واقف ہیں۔ جو واقف نہیں ہیں وہ بھی سنیں اور جو واقف ہیں وہ بھی سنیں۔ قرآن مجید و فرقان حمید میں مولا کائنات نے ارشاد فرمایا، قد جاءکم من اللہ نور، اے زمین پر رہنے والوں، اے اس خاکدان گیتی پر رہنے والوں، اے اس آب و گل میں رہنے والوں، ہمارا تمہارے پاس ایک نور آ گیا۔ تمام اکابر اہل علم، تمام اکابر مفسرین کرام، سب کا نقطہ نظر یہی ہے کہ یہاں پر نور سے مراد صرف اور صرف مدینے والے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی ذات ہے۔ یاد رکھیے گا اب کہ نور کی یہ خصوصیت ہوتی ہے، نور کی یہ شان ہوتی ہے کہ نور خود بھی روشن ہوتا ہے اور جس پر روشنی ڈالتا ہے اس کو بھی وہ روشن کر دیتا ہے۔ مثال کے طور پر جیسے کہ سورج نور ہے، اب سورج جیسے ہی اپنی روشنی ڈالتا ہے، آپ غور فرمائیے، ملاحظہ کیا ہوگا کہ فوراً وہ کائنات کو منور کر دیتا ہے۔ جہاں جہاں پر بھی اندھیرا ہوتا ہے، سیاہی ہوتی ہے، سورج کی روشنی جس وقت پھیلتی ہے اس کی کرنیں، اور اگر اس جگہ پر پہنچ جائیں تو فوراً ہی وہ اندھیرے کو ختم کر دیتی ہیں اور اجالا ہی اجالا ہو جاتا ہے۔ سورج کی زد میں جو چیزیں بھی آئی ہیں وہ چمک جاتی ہیں، آئینے کو چمکاتا ہے، شیشوں کو چمکاتا ہے، ذرات کو چمکاتا ہے، جہاں جہاں اس کی روشنی پڑتی ہے وہ چیزیں چمک جاتی ہیں۔ مگر یاد رکھیے گا، سورج صرف ظاہر کو چمکاتا ہے اور ہمارے حضور کریم علیہ السلام ایسے نور ہیں جو ظاہر کو بھی چمکاتے ہیں، باطن کو بھی چمکاتے ہیں، جو سوچوں کو بھی چمکاتے ہیں، افکار کو بھی چمکاتے ہیں، جو دلوں کو بھی چمکاتے ہیں، خیالوں کو بھی چمکاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ بعد میں آنے والے یہ دعا کرتے ہیں
اور گڑ گڑا کر حضور کی بارگاہ میں یہی کہتے ہیں کہ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ تو سورج نور ہے مگر ظاہر کو چمکاتا ہے، ہمارے حضور ایسے نور ہیں جو ظاہر کو بھی چمکاتے ہیں اور باطن کو بھی چمکاتے ہیں۔ اب یاد رکھیے گا، جتنے لوگ حضور کریم علیہ السلام کے دامن سے وابستہ ہوئے، میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے سب کو چمکایا۔ اور آج بھی ہم جتنے لوگ چمک رہے ہیں یہ سب حضور ہی کا صدقہ ہے۔ ہمارے بعد آنے والے جتنے بھی لوگ چمکیں گے یہ بھی حضور ہی کا صدقہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہے جہاں میں جن کی چمک دمک، ہے چمن میں جن کی چہل پہل، ہے جہاں میں جن کی چمک دمک، ہے چمن میں جن کی چہل پہل، وہی ایک مدینے کا چاند ہے، سب اسی کے دم کی بہار ہے۔ جو کچھ کائنات میں رونق ہے خدا کی قسم یہ صدقہ ہے پیارے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا۔ اب اس چیز کو ذہن میں رکھیے گا، جو لوگ دامن رسول سے وابستہ ہوئے وہ چمک گئے۔ ابو بکر آتے ہیں رسول کے دامن سے وابستہ ہوتے ہیں، مصطفیٰ انہیں صدیق اکبر بنا کے چمکا دیتے ہیں۔ عمر ابن خطاب آتے ہیں رسول کے دامن سے وابستہ ہوتے ہیں، حضور انہیں فاروق اعظم بنا کے چمکا دیتے ہیں۔ عثمان حضور کے دامن سے وابستہ ہوتے ہیں، سرکار انہیں ذو النورین بنا کے چمکا دیتے ہیں، غنی بنا کر کے چمکا دیتے ہیں۔ حضرت علی آتے ہیں حضور کے دامن سے وابستہ ہوتے ہیں، سرکار انہیں شیر خدا بنا کے چمکا دیتے ہیں۔ تو جو لوگ حضور کے دامن سے وابستہ ہوئے وہ سب کے سب چمک گئے۔ اب دیکھیے، جو لوگ حضور کے دامن سے وابستہ ہوئے وہ سب کے سب چمک گئے، دمک گئے۔ اب مجھے دیانت داری سے بتائیے، جو حضور کے دامن سے وابستہ ہوئے ان کا یہ مقام ہے، تو جنہوں نے حضور کی گود میں پرورش پائی ہو ان کا کیا مقام ہوگا؟ جنہوں نے حضور کے کندھے ناز پر بیٹھ کر کے سواری کی ہو ان کا کیا مقام ہوگا؟ جب دامن رسول سے وابستہ ہونے والے لوگ چمک گئے تو جو گود رسول میں پل بل کے بڑے ہوئے ہوں آپ خود جانتے ہیں کہ ان کا کیا مقام ہوگا اور ان کا کیا درجہ اور ان کا کیا مرتبہ ہوگا۔ آئیے ہم انہی شخصیات پر آج گفتگو کریں گے۔ ہمارا محور گفتگو کا 3 شخصیات ہوں گی۔ ایک ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، دوسری شخصیت حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، تیسری شخصیت حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ کھلے دل کھلے کانوں سے محبت شوق ولولے اور جذبے سے یہاں پر تشریف رکھیے گا۔ اپنے دل کو گرم رکھیے گا، لہو کو گرم رکھیے گا، اپنی زبانوں کو سبحان اللہ اور ماشاءاللہ سے تر رکھیے گا۔ ہم جن شخصیات پر گفتگو کرنے کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں وہ اسلام کی بہت مشہور و معروف شخصیات ہیں۔ اگر ہم اس سردی کے اندر بھی ان کا ذکر کرتے رہے ولولے اور جوش و جذبے کے ساتھ، میں سمجھتا ہوں کہ شاید اس کے صدقے میدان محشر میں ہماری نجات ہو جائے، ہماری بخشش ہو جائے۔ تو انتہائی محبت اور شوق سے معروضات کو جو ہے وہ سماعت فرمائیے گا۔ پہلی شخصیت جو حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے دامن کرم سے وابستہ ہوئیں خواتین میں، وہ ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں۔ اب میں ان کے حالات و واقعات جو اکابر اہل علم حضرات نے لکھے ہیں میں آپ کی خدمت میں بیان کر دیتا ہوں۔ اکابر اہل علم حضرات فرماتے ہیں کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا لقب ایک طاہرہ بھی تھا، اور کچھ مفسرین نے کچھ اہل علم نے دوسرے بھی القاب بیان کیے، مگر مضبوط روایت یہی ہے کہ آپ کا لقب جو ہے وہ طاہرہ تھا۔ والد کا نام خویلد تھا۔ یاد رکھیے گا بعض لوگوں کو یہ پڑھنے میں دشواری ہوتی ہے، مگر میں نے اس کا آسان سا تلفظ بتا دیا، خویلد۔ یہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے والد کا نام تھا۔
والدہ کا نام مورخین نے کہا کہ فاطمہ ہی تھا. نسب کے لحاظ سے سرکار کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی دیگر ازواج کے مقابلے میں سب سے زیادہ قریب ہیں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا. اور میں نے آپ کو اس وقت بھی بتایا تھا حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے موضوع پر جو گفتگو کی تھی، اور آج بھی بتا دیتا ہوں کہ انہی سے سرکار کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری اولاد ہوئی، سوائے ایک حضرت سیدنا ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ کے، کہ وہ حضرت ام المومنین حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن اقدس تھے. بچپن میں کہ جس وقت وہ اپنے پاؤں پر چلنا شروع ہوئے تھے ان کا انتقال ہو گیا تھا. حضور کریم علیہ السلام نے جب ماریہ قبطیہ کو عجیب و غریب حالت میں دیکھا، جب ان کو دیکھا کہ وہ غمگین ہیں، اور ظاہر سی بات ہے کسی ماں کے بچے کا انتقال ہو جائے یہ فطری بات ہے کہ وہ غمگین ہو جاتی ہے، دیکھا ملاحظہ فرمایا کہ یہ غمگین ہیں. حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، فرمایا ماریہ کیا سوچتی ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ نہیں سوچتی، بس ایسے ہی ایک خیال میں جو ہے میں گم ہوں. میرے حضور کریم علیہ السلام نے مسکرا کے فرمایا اے ماریہ میں تجھے بتا دوں. ابھی دیکھیے زمین پر رونق افروز ہے. حضور نے فرمایا ماریہ میں تجھے بتا دوں کہ جنت میں تیرا شہزادہ کس حال میں ہے، میں تجھے بتا دوں. عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میرا کامل ایمان ہے کہ میرے شہزادے جنت میں ہیں. حضور نے فرمایا ماریہ اللہ تعالیٰ نے سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی ڈیوٹی لگائی ہے کہ وہ جنت میں تیرے شہزادے کی دیکھ بھال کریں، جنت میں تیرے شہزادے کی پرورش کریں. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ماریہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ہے وہ ذمہ داری اور ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے. تو سرکار کریم علیہ السلام کی ایک اولاد ان سے ہوئی، باقی سرکار کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی جو اولادیں ہیں وہ ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہوتی ہیں. ام المومنین کے والد اپنے قبیلے میں مورخین اکرام فرماتے ہیں کہ نہایت اعلی حیثیت کے حامل تھے. ہر شخص انہیں عزت کی نگاہ سے دیکھتا تھا، محبت کی نگاہ سے دیکھتا تھا. اور اس کی ایک سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ اس وقت حضرت ام المومنین خدیجہ الکبریٰ کے والد عرب کے تاجروں میں انہیں ایک بہت بلند مقام حاصل تھا، بہت پیسے والے اور بہت مالدار انسان تھے. ایک جنگ ہوئی تھی اس دور کے اندر کہ جس میں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے والد کا جو ہے وہ انتقال ہو گیا تھا. اب والد کے انتقال کے بعد آپ کے چچا عمر بن اسد آپ کے سرپرست بنے، اور والد کے انتقال کے بعد تقریباً جو دولت تھی وہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس آ گئی تھی. اب حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس دولت کو بڑھانا چاہا، اور اس کے لیے آپ نے بزنس کو اختیار کیا، تجارت کو اختیار کیا. سرکار کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے نکاح میں آنے سے پہلے بعض مورخین نے کہا کہ حضرت خدیجہ کا ایک نکاح ہوا، اور بعض مورخین نے لکھا کہ ان کے 2 نکاح ہو چکے تھے، جن سے ایک ہند اور ایک ابو حالہ پیدا ہوئے تھے. والد کے انتقال کے بعد جس وقت آپ تجارت کرنا شروع کرتی ہیں تو اس دور کے اندر عورت کا تجارت کرنا، بزنس کرنا بہت مشکل کام تھا. لیکن خدیجہ الکبریٰ نے ایک نیا انداز جو ہے اپنے ذہن سے ترتیب دیا. چنانچہ انہوں نے اپنے اعزاء، اپنے رشتہ داروں کے ذریعے سے اور اپنے غلاموں کے ذریعے سے اپنے بزنس کو جو ہے وہ آگے بڑھایا. جب حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا بزنس آگے بڑھتا ہے، توجہ فرمائیے یہ معلوماتی باتیں ہیں جو میں عرض کر رہا ہوں. حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا بزنس جس وقت آگے بڑھتا ہے تو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کو یہ فکر دامنگیر ہو گئی، اور وہ یہ چاہتی تھی، اور کوئی بھی بزنس مین ہو وہ پوری توجہ ہر وقت تو نہیں دے سکتا، اور ایک خاتون اگر بزنس کر رہی ہو تو ظاہر سی بات ہے وہ دوسروں کے بلبوتے پر جو ہے وہ بزنس کرتی ہیں. اب حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا کہ کوئی شخص مجھے اس عربستان میں ایسا مل جائے کہ جو صادق اور امین ہو، جو نیک ہو، جو متقی اور پرہیزگار ہو، اور وہ میرے بزنس کو آگے بڑھائے اور میری تجارت کو جو ہے وہ آگے بڑھانے کی کوشش کرے.
یاد رکھیے گا اس وقت پورے عرب کے اندر واحد شخص تھے میرے آقا کریم علیہ السلام کہ جو صادق اور امین کے نام سے جو ہے وہ مشہور تھے، اور ہر شخص جانتا تھا کہ یہ ابو طالب کے جو بھتیجے ہیں یہ صادق ہیں، یہ امین ہیں، انہوں نے کوئی چوری نہیں کی، انہوں نے کوئی غلط کام نہیں کیا. تو لوگ اس وقت بھی سرکار کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جو ہے اپنی امانتیں جمع کرایا کرتے تھے. حضرت خدیجہ کو اطلاع ہوئی کہ آپ جیسی شخصیت چاہتی ہیں، جیسا شخص آپ چاہتی ہیں ویسی ایک شخصیت ہے، اور ان کا نام محمد ابن عبداللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے. تو حضرت خدیجہ الکبریٰ نے کسی ذریعے سے ابو طالب کے پاس پیغام بھیجا، اور ابو طالب نے سرکار کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں جو ہے یہ معاملہ عرض کر دیا کہ اس طریقے سے یہ خاتون ہیں کہ جو بزنس کرتی ہیں، اب ان کا بزنس بہت آگے بڑھ چکا ہے، تو اب وہ یہ چاہتی ہیں کہ کوئی صادق اور امین شخص مجھے مل جائے کہ جو میری بزنس کو اور میری تجارت کو آگے بڑھائے. تو کیا آپ اس بات پر تیار ہیں کہ آپ ان کے ساتھ کام کریں؟ ان کا تجارتی قافلے لے کر، ان کے مال لے کر آپ جائیں. شام ان کا قافلہ جاتا ہے، یمن ان کا قافلہ جاتا ہے، فارس ان کا قافلہ جاتا ہے. تو حضرت رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے اس پر رضامندی کا اظہار کر دیا. اب سرکار کریم علیہ الصلوۃ والسلام تجارتی قافلہ جو ہے وہ لے جانے کے لیے تیار ہو گئے. اب یہاں توجہ رکھیے گا، حضرت خدیجہ کے ایک غلام ہے میسرہ. سرکار کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے اور یہ حضرت خدیجہ کے دیگر رشتہ دار جتنا مال تجارت لے کے جاتے تھے کچھ بکتا تھا اور بے شمار واپس آ جاتا تھا. یعنی روپے میں 4 آنے بکے تو 12 آنے واپس آ جائے، 8 آنے بکے تو 8 آنے واپس آ جائے. لیکن حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب تجارتی قافلہ لے کر کے گئے، اللہ اکبر، جب واپس سواریاں آئیں تو سواریوں پر کچھ بھی نہیں تھا، سب بک چکا تھا، سب فروخت ہو چکا تھا. اب حضرت خدیجہ الکبریٰ بہت حیران ہو گئی کہ حضور کریم علیہ السلام کے آنے سے تو میرے کاروبار میں برکت ہو گئی ہے، اور سرکار کریم علیہ السلام تجارتی قافلہ لے کر کے گئے اور خالی سواریاں واپس آئیں، سارا کا سارا مال سرکار کریم علیہ السلام نے بیچ دیا. تو انہوں نے اپنے غلام میسرہ کو بلایا اور میسرہ سے کہا کہ میسرہ یہ بتاؤ کہ تم نے محمد عربی کو کیسا پایا؟ تو میسرہ کہنے لگ گئے کہ جس وقت ہم شام میں داخل ہوئے اور جس وقت تجارت اپنے عروج پر پہنچا، سخت دھوپ تھی، سخت گرمی تھی، حضور کریم علیہ السلام جیسے ہی تجارت کے لیے تشریف لائے، میں نے کیا دیکھا کہ بادل کا ٹکڑا مصطفیٰ پہ سایہ کر رہا تھا. بادل کا ٹکڑا مصطفیٰ کریم علیہ السلام پہ سایہ کر رہا تھا. اور حضرت خدیجہ الکبریٰ نے اس منظر کو اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا کہ حضور کریم علیہ السلام جب سارا مال تجارت فروخت کر کے واپس آ رہے تھے تو حضرت خدیجہ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا کہ بادل کا ٹکڑا سرکار کریم علیہ السلام پہ سایہ فگن ہے. برادران اسلام، تو انہوں نے دیگر خواتین کو بھی بلایا اور ساری خواتین جو ہے وہ محو حیرت ہو جاتی ہیں کہ ایسا عجیب و غریب منظر جو ہے وہ ہم نے نہیں دیکھا. غرض یہ کہ حضور کی صداقت سے، حضور کی امانت سے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا بہت زیادہ متاثر ہوتی ہیں اور سرکار کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں نکاح کا پیغام بھیجتی ہیں. عرض کرتی ہیں میری خواہش یہ ہے، میں یہ چاہتی ہوں کہ آپ مجھ سے شادی کر لیں، آپ مجھ سے نکاح کر لیں. تو رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں جب یہ سارے معاملات آئے، حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس نکاح پر جو ہے وہ رضامندی کا اظہار فرما دیا. پھر سرکار کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا نکاح جو ہے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہو گیا، اور 500 درہم طلائی مہر مورخین کرام فرماتے ہیں کہ اس میں تھا. اور اس وقت سرکار کریم علیہ السلام کی عمر شریفہ جو تھی وہ 25 سال تھی، اور حضرت خدیجہ الکبریٰ کی عمر شریفہ جو تھی وہ 40 سال تھی. تو حضرت خدیجہ نے نکاح کیا حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی دیانت کو دیکھ کر اور حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی صداقت کو دیکھ کر. یہاں پر میں ایک نصیحت کی بات کرتا ہوا فوراً آگے بڑھ جاؤں گا. یاد رکھیے گا، ہم سب اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اور الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، لیکن ہمارے معاشرے کے اندر خیانت اپنے عروج پر پہنچ چکی ہے، دھوکہ دینا اپنے عروج پہ پہنچ چکا ہے، اور یہ نیسیسریز اور یہ رابری اور یہ کڈنیپنگ فار رینسم، یہ ساری کی ساری چیزیں ہمارے معاشرے میں جو ہے اپنے عروج پر پہنچ چکی ہیں. ہم یہ نعرہ لگاتے ہیں اور ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں. تو یاد رکھنا مسلمانوں، بے شک ہم مسلمان ہیں، لیکن یاد رکھیے گا کامل مومن اور کامل مسلمان وہ ہوتا ہے جو سرکار کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمودات پر
عمل کرے. اور حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جن نقوش پر چلنے کی ہمیں تعلیم ارشاد فرمائی ہے، ہمیں جو ہے ان نقوش پہ چلنا چاہیے. اب آئیے، حضرت خدیجہ الکبریٰ نے جب سرکار کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے نکاح کیا تو سارے بزنس مین لوگ، اب سرکار کریم علیہ الصلوۃ والسلام بظاہر اگر آپ دیکھیں تو حضور کے پاس تو اتنا مال نہیں تھا. سرکار کریم علیہ السلام ان کا جو ہے تجارتی قافلے لے کر کے جایا کرتے تھے. اب لوگوں نے حضرت خدیجہ الکبریٰ سے کہنا شروع کر دیا، اور حاسد جو لوگ تھے، جو حضور کے دشمن تھے، انہوں نے شور مچانا شروع کر دیا کہ حضرت خدیجہ کو تو دیکھو کہ انہوں نے ایک مفلس سے نکاح کر لیا، خدیجہ کو دیکھو انہوں نے ایک یتیم سے نکاح کر لیا، خدیجہ کو تو دیکھو انہوں نے غریب سے نکاح کر لیا. اتنے امیر لوگ پڑے ہوئے تھے، صرف حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے نکاح کیوں کیا؟ اب حضرت خدیجہ الکبریٰ نے جب یہ سنا کہ لوگ سرکار کریم علیہ السلام کو مفلس کہہ رہے ہیں، لوگ سرکار کریم علیہ السلام کو غریب کہہ رہے ہیں، لوگ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ سرکار کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا مذاق اڑا رہے ہیں، تو حضرت خدیجہ نے تمام تاجروں کو جمع کیا. اب دیکھیے محبت حضور سے، تمام تاجروں کو جمع کیا، فرمایا میں نے سنا ہے تمہاری یہ آوازیں میرے کانوں تک آئی ہیں کہ تم میرے سرکار کریم علیہ السلام کو مفلس کہتے ہو، غریب کہتے ہو. سنو، آج میری جتنی بھی دولت ہے یہ ساری دولت کے مالک میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام ہے. میں نے یہ ساری دولت جو ہے انہیں دے دی ہے. غریب کہنا ہے مجھ کو کہو، مفلس کہنا ہے مجھ کو کہو، کوئی الفاظ کہنے ہیں مجھ کو کہو، مگر میرے رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں جو ہے یہ الفاظ نہیں کہے جائیں. چنانچہ اس کے بعد لوگ حیران ہو گئے، اور حضرت خدیجہ الکبریٰ کو بعض لوگوں نے غریب کہنا شروع کر دیا، مفلس کہنا شروع کر دیا. تو حضرت خدیجہ مسکراتی فرماتی کہ مجھے جو چاہے کہہ لو، مگر میرے پیارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو جو ہے وہ کچھ بھی نہیں کہنا. یہ شان ہے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی. برادران اسلام، حضرت خدیجہ الکبریٰ نے بے شمار موقع پر اسلام کی خدمت کی ہے، اور بے شمار موقع پر حضرت خدیجہ الکبریٰ نے جو ہے وہ اسلام کے لیے مال جو ہے وہ قربان کیا ہوا ہے. اللہ اکبر. اب سرکار کریم علیہ الصلوۃ والسلام محو حیرت ہیں اس موقع پر کہ خدیجہ الکبریٰ نے سارا مال میرے حوالے کر دیا، اور میں جو ہوں حضرت خدیجہ الکبریٰ کو کیا دے سکتا ہوں، یا خدیجہ الکبریٰ کے لیے میرے پاس کیا ہے؟ اللہ اکبر. جبریل امی اس وقت جو ہے حاضر خدمت ہوتے ہیں، اور سرکار کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا جو معراج کا واقعہ ہوتا ہے، حضور فرماتے ہیں کہ جب میں معراج پر گیا تو اس وقت جبریل امی نے عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا اجر جو ہے خدیجہ کو آپ کا رب عطا فرمائے گا، اللہ تبارک و تعالی عطا فرمائے گا. تو جس وقت سرکار کریم علیہ السلام معراج پر گئے تو حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک محل دیکھا کہ جہاں تک حضور کی نگاہ جا رہی تھی محل وہیں تک وسیع تھا. جہاں تک حضور کی نگاہ جا رہی تھی محل وہیں تک وسیع تھا، اور اس میں بے شمار نعمتیں موجود تھی. حضور فرماتے کسی بھی آنکھ نے ایسا محل اپنی زندگی میں بھی نہیں دیکھا ہوگا. تو حضور نے فرمایا کہ میں نے جبریل سے پوچھا کہ جبریل یہ محل کس کا ہے؟ تو عرض کی یا رسول اللہ یہ محل آپ کی اہلیہ خدیجہ الکبریٰ کا ہے. تو اللہ تبارک و تعالی نے خدیجہ الکبریٰ کے لیے جو ہے وہ یہ محل جنت میں بنایا ہوا اور جنت میں جو ہے وہ تعمیر کیا ہوا ہے. یہ شان ہے حضرت خدیجہ الکبریٰ کی. حضور کریم علیہ السلام خدیجہ الکبریٰ سے بہت محبت کرتے. جب بھی کوئی بکری وغیرہ ذبح کرتے تو اس کا گوشت فوراً نکلواتے اور حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی جو ہے وہ سہیلیوں کے پاس جو ہے وہ بھیجا کرتے تھے. اب حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے وطن اقدس سے، جیسا کہ میں نے آپ سے کہا کہ حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری اولاد ہے، ایک ان میں حضرت قاسم ہے رضی اللہ تعالی عنہ. ان کے نام پر حضور کریم علیہ السلام نے بعض مورخین فرماتے ہیں کہ اپنی کنیت رکھی تھی ابو القاسم. اور ان کے بعد جو ہیں حضرت عبداللہ ہیں، ان کا بھی جو ہے وہ چھوٹی عمر میں انتقال ہوا. آپ کبھی نعت پڑھیں گے جب حضور کریم علیہ السلام کی اولاد مبارکہ کو جس وقت آپ پڑھنے کی کوشش کریں گے تو دو نام آئیں گے، ایک طیب بھی آئے گا اور ایک طاہر بھی آئے گا. تو مورخین کرام فرماتے ہیں کہ یہ نام طیب اور طاہر یہ بھی ان دونوں کے نام ہیں، حضرت قاسم کے اور حضرت عبداللہ کی جو ہے یہ ان دونوں کے دو نام جو ہے یہ زائد ہیں. اسی طریقے سے حضرت خدیجہ الکبریٰ سے جو شہزادیاں تشریف لائیں ان میں ایک حضرت زینب ہیں، ایک حضرت رقیہ ہیں، ایک حضرت ام کلثوم ہیں، اور ایک حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا ہیں، جو رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سب سے پیاری، سب سے خوبصورت
حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو سب سے زیادہ محبوب ہیں. آئیے اب ہم حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت ناز کی طرف آ جاتے ہیں. حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی پیدائش کب ہوئی؟ اس میں مورخین نے اختلاف کیا. بعض نے کہا کہ حضور کی عمر شریفہ جب 41 برس کی ہوئی تو تب آپ اس دنیا میں تشریف لائیں. بعض نے کہا کہ اعلان نبوت سے 1 سال پہلے، یعنی جب حضور کریم علیہ السلام کی عمر شریفہ 39 سال تھی جب آپ دنیا میں تشریف لائیں. علامہ ابن جوزی نے ایک جگہ پر لکھا کہ جب سرکار کریم علیہ السلام کے اعلان نبوت سے 5 سال پہلے جب خانہ کعبہ کی تعمیر ہو رہی تھی تو اس وقت حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے جو ہے اس دنیا میں تشریف لائیں. اب آپ کو جو فاطمہ کہا جاتا ہے اس کے معنی کیا ہیں، ذرا اس طرف دھیان دیجئے گا. تو علماء کرام نے لکھا کہ فاطمہ فتم سے بنا ہے، اور اس سے ایک اور لفظ نکلتا ہے، فتیم بھی نکلتا ہے یا فتیم بھی نکلتا ہے. وہ فرماتے ہیں تو اب فاطمہ کا معنی اگر فتم سے بنا ہے تو اس کا ایک معنی ہوگا چھڑانے والی، ایک معنی ہوگا دور کرنے والی، اور ایک معنی ہوگا آزاد کرنے والی. اب آپ کو چھڑانے والی کیوں کہا جاتا ہے، دور کرنے والی کیوں کہا جاتا ہے، آزاد کرنے والی آپ کو کیوں کہا جاتا ہے؟ آئیے یہ سارے معنی حضور کریم علیہ السلام کی ایک حدیث سے بالکل روز روشن کی طرح واضح ہو جاتے ہیں. حضور کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث شریف کے راوی ہیں، حضور نے فرمایا تحقیق میں نے اپنی بیٹی کا نام فاطمہ اس لیے رکھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری بیٹی کو اور جو لوگ میری بیٹی سے محبت کرتے ہیں انہیں دوزخ سے آزاد کر دیا. اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری شہزادی کا نام، میری بیٹی کا نام جو ہے وہ فاطمہ رکھا. آپ کا لقب بطول ہے، اور بطول آپ کو کس وجہ سے کہا جاتا ہے؟ تو بعض نے کہا کہ بطول کے معنی ہے منقطع ہونا، یعنی الگ ہونا. چونکہ آپ دنیا میں رہ کر کے دنیا سے الگ تھی اس وجہ سے آپ کو جو ہے وہ بطول کہا جاتا ہے. بعض نے کہا کہ آپ کے اندر کمالات اور آپ کی خصوصیات ایسی تھی جو دوسری خواتین سے آپ کو الگ کرتی تھی، اس وجہ سے جو ہے آپ کو بطول کہا جاتا ہے. ایک لقب بطول ہے اور دوسرا لقب ہے آپ کا زہرا. یاد رکھیے گا زہرا کے معنی ہے کلی. جس طرح کلی کا تعلق پھول سے ہوتا ہے بالکل اسی طرح آپ کا تعلق مدینے والے مصطفیٰ کریم علیہ السلام سے تھا، اس وجہ سے آپ کو جو ہے وہ زہرا کہا جاتا ہے. بعض نے کہا کہ کلی کا معنی ایک ہے خوبصورت، تو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سرکار کریم علیہ السلام سے بہت زیادہ مشابہ تھی، شکل و صورت میں بھی، اور سرکار کریم علیہ السلام جس طرح چلا کرتے تھے اور جس طریقے سے بیٹھا کرتے تھے بالکل حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے جو ہے حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے بہت زیادہ مشابہ تھی. اور بعض لوگ فرماتے ہیں، بعض خواتین کہتی ہیں کہ جس طرح رات میں 14ویں کا چاند چمکتا ہے اس طرح دن میں پیاری فاطمہ کا چہرہ چمکا کرتا تھا، تو اس وجہ سے جو ہے آپ کو فاطمہ کہا جاتا ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المومنین ہے، فرماتی ہیں کہ میں نے کسی کو بھی نہیں دیکھا کہ جو اٹھنے بیٹھنے اور چلنے پھرنے میں اور حسن خلق میں اور گفتگو میں سرکار کریم علیہ السلام سے سب سے زیادہ مشابہ ہو. صرف حضرت فاطمہ کو میں نے دیکھا کہ وہ چلنے پھرنے میں، گفتگو میں، اٹھنے بیٹھنے میں رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے جو ہے وہ بہت زیادہ مشابہ. اور یاد رکھیے گا حضور کریم علیہ السلام اپنی شہزادی فاطمہ سے بہت محبت کرتے، اور محبت کا ایک انداز آپ دیکھیے، کبھی اگر حضرت فاطمہ حضور کریم علیہ السلام کے گھر میں آتی تو سرکار فاطمہ کے استقبال کے لیے کھڑے ہو جاتے اور اپنی شہزادی کی پیشانی پر بوسہ دیتے. حضور کریم علیہ السلام کبھی اگر پیاری حضرت فاطمہ کے یہاں تشریف لے جاتے تو آپ کھڑے ہو جاتی اور حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھوں کو جو ہے وہ چوما کرتی تھی. برادران اسلام، آپ کو زہرا کہنے کی ایک وجہ اور جو اہل علم نے بیان فرمائی اس کی وجہ ایک یہ ہے کہ ہر وقت آپ کے جسم سے ایک خوشبو آتی تھی. اچھا وہ خوشبو کیسی تھی؟ تو بات فرماتے ہیں کہ حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام ہر وقت حضرت فاطمہ کے سر ناز کو سونگا کرتے تھے، سر کے بالوں کو سونگا کرتے تھے، اور حضور مسکرا کے فرماتے فاطمہ تیرے سر سے مجھے جنت کی خوشبو آتی ہے، تیرے بالوں سے جو ہے مجھے جنت کی خوشبو آتی ہے. اس وجہ سے آپ کو زہرا کہا جاتا تھا. علامہ یوسف نبہانی، علامہ جلال الدین سیوطی
رضی اللہ تعالی عنہما، انہوں نے ایک جگہ پر لکھا کہ آپ کو زہرہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ عورتوں کے وہ مخصوص ایام کہ جو عورتوں کو آتے ہیں اولاد ہونے سے پہلے اور اولاد ہونے کے بعد، شادی ہونے سے پہلے یا شادی ہونے کے بعد، اس کو بھی آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا جو ہے یہ تمام چیزوں سے جو ہے وہ بالکل پاک تھیں۔ حضرت فاطمہ کے یہاں جب بھی اولاد پیدا ہوتی حضرت فاطمہ فوراً کھڑے ہو جاتی اور نماز ادا کر لیا کرتی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ زندگی میں آپ کی کوئی نماز بھی قضا نہیں ہوئی، زندگی میں آپ کی جو ہے وہ کوئی بھی نماز جو ہے وہ قضا نہیں ہوئی ہے، اس وجہ سے آپ کو فاطمہ کہا جاتا ہے۔ اور ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ حضرت خدیجہ الکبریٰ فرماتی ہیں کہ 9 ماہ فاطمہ میرے شکم میں رہی، اللہ اکبر، میں 9 مہینے تک ایک عجیب و غریب خوشبو کو محسوس کرتی رہی، ایک عجیب و غریب جو ہے وہ خوشبو کو سونگتی رہی۔ حضور کریم علیہ السلام نے اپنی شہزادی کا نام فاطمہ کیوں رکھا تھا؟ تو میں نے آپ کو اس وقت بتایا تھا جب حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم پر میں نے گفتگو کی تھی کہ حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام حضرت فاطمہ بنت اسد یعنی حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی والدہ محترمہ اپنی چچی سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے، تو سرکار کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی شہزادی کا نام جو ہے وہ فاطمہ رکھا۔ اب آئیے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں جو احادیث مبارک آئی ہیں ہم ذرا اس پر بھی ایک نظر دوڑا دیتے ہیں۔ پہلی حدیث ہے کہ سرکار کریم علیہ السلام کی ساری ازواج حضور کے سامنے موجود تھیں کہ حضرت فاطمہ تشریف لائی۔ ساری ازواج فرماتی کہ ہم نے دیکھا وہ چال چلن میں حضور سے مختلف نہیں تھی، تو سرکار کریم علیہ السلام نے ان کے کان میں کوئی بات کہی تو حضرت فاطمہ رونے لگ گئی۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد حضور نے ان کے کان میں ایک اور بات کہی تو حضرت فاطمہ جو ہے وہ ہنسنے لگ گئیں۔ اس کے بعد حضرت فاطمہ جب تشریف لے جانے لگی تو حضور نے فرمایا میری بیٹی فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہے، میری بیٹی فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہے۔ جب تک حضور کریم علیہ السلام حیات رہے حضرت فاطمہ نے یہ بات کسی کو بھی نہیں بتائی کہ سرکار نے اس وقت میرے کان میں کہا تھا میں رونے لگ گئی، پھر کہا تھا تو میں ہنسنے لگ گئی۔ ایک دن ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھ لیا اے فاطمہ یہ فرمائیے اس وقت حضور نے آپ کے کان میں کہا آپ رونے لگ گئیں، پھر کہا تو آپ ہنسنے لگ گئیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو حضرت فاطمہ نے اس راز کو آشکار کیا۔ فرمایا اس وقت حضور کریم علیہ السلام نے میرے کان میں فرمایا کہ فاطمہ اب میں بہت جلد اس دنیا سے جانے والا ہوں، جس کی وجہ سے میں رونے لگ گئی۔ آپ ہنسی کیوں؟ حضور نے فرمایا فاطمہ میرے گھر والوں میں مجھ سے پہلے جو مجھ سے ملاقات کرے گی بیٹی وہ تو ہوگی۔ تو میں نے یہ بات جب سنی تو میں اپنے بابا جان کی اس بات پر جو ہے وہ ہنسنے لگ گئی۔ حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک جگہ پہ فرمایا کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ تو علامہ نبہانی، تقی الدین سبکی، جلال الدین سیوطی، بدر الدین زرکشی، تقی الدین مقریزی، یہ سارے اکابر علماء فرماتے ہیں کہ ہمارے نزدیک حضرت فاطمہ تمام جہاں کی عورتوں سے افضل ہیں، اور ہمارا فتویٰ یہ ہے کہ حضرت فاطمہ سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ حضرت سیدہ مریم رضی اللہ تعالی عنہا سے بھی زیادہ افضل ہے، کیونکہ حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فاطمہ کو جو ہے وہ اپنے جگر کا ٹکڑا قرار دیا ہے۔ حضور نے ایک جگہ پہ فرمایا جس نے فاطمہ کو غضبناک کیا اس نے مجھ کو غضبناک کیا۔ ایک جگہ پہ فرمایا ناراض کرتی ہے مجھ کو وہ چیز کہ جو فاطمہ کو ناراض کرتی ہے، اذیت دیتی ہے مجھے وہ چیز کہ جو حضرت فاطمہ کو جو ہے وہ اذیت دیتی ہے۔ ایک جگہ حضور نے فرمایا حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث شریف کے راوی ہیں، اور یہ میں نے گزشتہ نشستوں میں عرض بھی کی ہے کہ میدان محشر میں جس وقت ہم سب کو اپنی فکر ہوگی، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، تو اس وقت کوئی آواز دینے والا آواز دے گا او اہل محشر اپنی نظروں کو نیچے کر لو، مصطفیٰ کی شہزادی فاطمہ پل صراط سے گزرنے والی ہے۔ تو سب کے سب اپنی نظروں کو جو ہے وہ نیچے کر لیں گے، آپ 70,000 کنیزوں کے ساتھ کہ جن کی آنکھیں موٹی ہوں گی بجلی گوننے کی طریقے سے، جس طرح بجلی گزرتی ہے تاروں میں سے بالکل اس سے بھی زیادہ کہیں تیزی کے ساتھ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ پل صراط سے گزر جائیں۔ اب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دن حضور کی خدمت میں حضرت فاطمہ کے لیے نکاح کا پیغام بھیجا، حضور کریم علیہ السلام نے منع فرمایا۔ پھر حضرت فاروق اعظم نے نکاح کا پیغام بھیجا، حضور کریم علیہ السلام نے منع فرمایا۔ پھر جب حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے نکاح کا پیغام بھیجا،
تو سرکار کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے قبول فرمایا اور اپنی شہزادی کا نکاح حضرت علی سے کر دیا۔ تو کسی نے غالباً اس وقت پوچھا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی کیا وجہ ہے؟ حضور نے فرمایا میرے اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ آپ اپنی شہزادی کا نکاح علی سے کر دے، تو میں نے اس وجہ سے اپنی شہزادی کا نکاح حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے کر دیا۔ اس وقت عمر شریف آپ کی کتنی تھی؟ بعض نے کہا کہ 15 سال تھی، بعض نے کہا کہ 18 سال تھی، اور بعض نے کہا کہ اس وقت آپ کی عمر شریفہ جو تھی وہ 21 سال تھی۔ حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو مہر دیا اس میں 100 مسقال چاندی ہے، بان کی جو جہیز حضور نے دیا اس میں بان کی ایک چارپائی تھی، 1 عدد چھاگل تھا، 2 عدد چکیاں تھی، 1 عدد مشک تھی جس میں پانی بھر کے آپ لایا کرتی تھی، مٹی کے 2 گڑے تھے، چمڑے کا 1 گدا تھا جس میں فوم وغیرہ روئی وغیرہ نہیں تھی بلکہ اس کے اندر جو ہے کھجور کے پتے بھرے ہوئے تھے، 2 عدد جوڑے آپ کو دیے، 2 عدد بازو بند آپ کو دیے، 1 عدد چادت آپ کو دی، اور 1 پیالہ آپ کو دیا، 2 گلاس آپ کو دیے، 1 کٹورا پانی پینے کا آپ کو حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے وہ عطا فرمایا۔ یاد رکھیے گا یہ دنیاوی جہیز ہے جو حضور نے آپ کو دیا۔ جب آپ کا نکاح حضرت علی سے ہو گیا تو ایک منافق حضرت علی کو ملا، کہا اے علی کاش کہ آپ میری بیٹی سے شادی کرتے تو آپ دیکھتے کہ میں آپ کو کتنا جہیز دیتا، کتنے پیسے دیتا، مالا مال کر دیتا۔ ابھی یہ گفتگو جا رہی تھی کہ کسی نے کہا کہ علی ذرا اوپر کی طرف تو دیکھو۔ پیارے علی کرم اللہ وجہ الکریم نے جب اوپر نگاہ اٹھا کے دیکھا تو کیا دیکھتے ہیں؟ آسمانوں پر اونٹوں کی قطاریں لگی ہوئی ہیں، آسمانوں پر اونٹوں کی قطاریں لگی ہوئی ہیں اور ان پر جنتی سامان لدا ہوا ہے، ان پر جنتی سامان ہے، اور کوئی کہنے والا کہہ رہا ہے علی یہ جہیز ہے جو تمہارے لیے میدان محشر میں عطا کیا جائے گا، جو تمہیں جو ہے جنت میں عطا کیا جائے گا۔ یہ شان ہے حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی پیاری شہزادی حضرت فاطمہ کی۔ اس کے بعد حضرت علی نے اس منافق سے فرمایا اے منافق سن، جو جہیز میں نے فاطمہ کا دیکھا ہے خدا کی قسم روئے زمین میں آج تک ایسا جہیز کسی نے بھی کسی کو نہیں دیا ہوگا کہ جو اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے حصے میں جو ہے وہ لکھا ہوا ہے۔ اب حضور کی شہزادی تھی، اس کو بھی تھوڑا سمجھ لیں۔ یہاں پر کوئی بڑے آدمی کی جب لڑکی ہوتی ہے اور جب شادی ہو کر کے اپنے سسرال جاتی ہے وہ کام ہی نہیں کرتی۔ صاحب آپ کام کیوں نہیں کرتی؟ وہ کہتی ہمارے گھر میں تو نوکرانیاں اتنی تھی کہ وہ کام کاج کیا کرتے تھے، ہمارے گھر میں تو نوکر اتنے تھے کہ وہ کام کاج کیا کرتے تھے، تو ہم کائے کے لیے کام کریں؟ اگر تم نے کام کرانا ہی ہے تو نوکرانی کو رکھ لو، اس کو رکھ لو، اس کو رکھ لو۔ آئیے ان عورتوں کو چاہیے کہ حضرت فاطمہ کی سیرت کا مطالعہ کریں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا شہنشاہ کونین، انبیاء و مرسلین کے سردار، شہنشاہ بادشاہ حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شہزادی ہیں، مگر جھاڑو خود دیتی، کھانا خود پکاتی، کپڑے خود دھوتی، چکی خود چلاتی، اور مشک میں پانی بھر بھر کے خود لایا کرتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ آپ کے مبارک ہاتھوں پر گٹھے پڑ چکے تھے اور آپ کے بدن مبارک پر بھی جو ہے وہ چھالے پڑ چکے تھے مشک اٹھانے کی وجہ سے۔ یہ شان ہے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اور بے شمار واقعات جو اس وقت میرے سامنے ہیں ہم اس کی طرف نہیں جاتے ہیں، مگر یہاں پر اتنا بتا دیتا ہوں کہ حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ظاہری طور پر پردہ فرمانے کے بعد حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ صرف 6 مہینے کے بعد اس دنیا سے انتقال کر جاتی ہے۔ آپ کی عمر صرف 28 سال تھی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی اہلیہ نے آپ کو غسل دیا، اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی مزار شریف جو ہے وہ جنت البقیع میں واقع ہے۔ میری دعا ہے اللہ تبارک و تعالی سے کہ اللہ تبارک و تعالی حضرت فاطمہ کی مزار شریفہ پر رحمت و رضوان کی بارش فرمائے۔ اب آئیے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے شہزادے جو سب سے پہلی اولاد حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے وہ امام عالی مقام امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ اب ہم اصول برکت کے لیے ان پر گفتگو کر لیتے ہیں۔ 15 رمضان المبارک 3 ہجری میں پیدا ہوئے، حضور کریم علیہ السلام تشریف لائے، فرمایا علی اپنے اس بچے کا نام رکھو۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نام تو آپ ہی رکھیں گے۔ حضور نے فرمایا پھر میں اپنے اس شہزادے کا نام حضرت ہارون علیہ السلام کے بڑے شہزادے جن کا نام شبر تھا، میں اپنے بچے کا نام وہ نام رکھوں گا۔
شبر سریانی زبان کا لفظ ہے اور عربی زبان میں اس کے معنی ہوتے ہیں حسن. تو رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے اپنے شہزادے کا نام حسن رکھا. حضرت جبریل امین نازل ہوئے، عرض کی اللہ تبارک و تعالی آپ کو اس بچے کی مبارکباد پیش کرتا ہے اور اللہ تبارک و تعالی جو ہے آپ کو اس بچے کی خوشخبری سناتا ہے. تو حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے شہزادے کا نام جو ہے وہ حسن رکھا. آپ کی کنیت ابو محمد تھی. پیدائش کے 7ویں دن آپ کا عقیقہ کیا گیا، بال منڈوائے گئے اور بال کے برابر چاندی سرکار کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے وہ صدقہ کی. جس وقت حضور کریم علیہ السلام کا ظاہری وصال طیبہ ہوا اس وقت آپ کی عمر شریفہ جو ہے وہ 7.5 سال تھی، مگر 7.5 سال کی عمر میں بھی حضرت امام حسن نے حضور سے 13 حدیثیں روایت کی ہیں. 13 حدیثیں جو ہے سرکار کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت کی ہے. 7.5 سال کی عمر ہی کیا ہوتی ہے، اور حضور کے فرمودات کو، حضور کے ارشادات کو ذہن میں رکھنا اور اسے بیان کر دینا، تو یہ آپ کے کمال حافظے کی طرف جو ہے وہ دلالت کرتی ہے. بہت خوبصورت تھے، بہت حسین تھے. اور حضرت علی فرماتے ہیں کہ میرا بیٹا حسن سر کے بالوں سے لے کر ناف تک حضور کے مشابہ، میرا بیٹا حسین ناف سے لے کر پیروں تک، تلووں تک میرے حضور کے مشابہ. تو گویا کہ یہ شکل مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام تھی کہ جو اس وقت مدینہ شریف میں گھوم رہی تھی. یہ شان ہے حضرت امام علی مقام امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی. بے شمار فضیلتیں آپ کی آئی ہیں اور میں اسے آپ کی خدمت میں بیان کر دیتا ہوں. حضرت ایک صحابی رسول ہیں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یا بعض نے کہا کہ ان کا نام ابو بکرا ہے، ابو بکرا ان کا نام جو ہے، ابو بکرا غالباً ان کا نام ہے. وہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول کریم علیہ السلام کو دیکھا کہ آپ منبر پر رونق افروز ہیں اور امام حسن آپ کے پہلو میں ہیں. آپ کبھی صحابہ کرام کی طرف توجہ فرماتے ہیں اور کبھی ان کی طرف توجہ فرماتے ہیں، اور پھر حضور نے فرمایا میرا بیٹا حسن سردار ہے، میرا بیٹا حسن سردار ہے. امید ہے کہ میرا رب ان کے ذریعے سے مسلمانوں کے 2 گروہوں کے اندر جو ہے وہ صلح کرا دے گا. میرا بیٹا سردار ہے، امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے وسیلے سے، ان کے صدقے سے جو ہے مسلمانوں کے 2 گروہوں کے اندر صلح کرا دے گا. حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب سجدے میں ہوتے تو امام حسن آتے حضور کی پشت پہ بیٹھ جاتے، رونق افروز ہو جاتے. فرماتے ہیں کہ پھر میں نے یہ نہیں دیکھا کہ حضور انہیں اتارتے ہوں، بلکہ یہ خود اترا کرتے. اور میں نے دیکھا کہ جس وقت حضور رکوع میں جاتے تو یہ حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر جو ہے آ کر کے سوار ہو جاتے. اور میں نے دیکھا کہ حضور جس وقت جو ہے نماز میں قیام کی حالت میں ہوتے تو یہ دونوں کے امام حسن آتے، اور امام حسین کے بارے میں بھی یہ روایت ہے کہ یہ آتے اور حضور کریم علیہ السلام کی ٹانگوں کی بیچ میں سے نکلنے کی کوشش کرتے. تو سرکار کریم علیہ السلام اپنے مبارک پیروں کو کشادہ کیا کرتے تھے، کشادہ فرما دیا کرتے تاکہ یہ آسانی کے ساتھ جو ہے میرے پیروں کے بیچ میں سے نکل جائیں. حضرت برہ ابن عازب فرماتے کہ میں نے رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا کہ آپ حسن کو اپنے کندھے پر بٹھائے ہوئے اور دعا فرما رہے تھے، اے اللہ میں حسن سے محبت کرتا ہوں، مولا تو بھی حسن سے محبت کر. حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ ایک موقع پر حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام حضرت امام حسن کو اپنے کندھے پر بٹھائے ہوئے تشریف لے جا رہے تھے تو ایک صحابی رسول کی نظر پڑی. انہوں نے کہا کہ شہزادے کتنی اچھی سواری پر تم سوار ہو. ابھی حضور کے کندھے پہ بیٹھے ہوئے تو کسی نے کہا کہ شہزادے آپ کتنی اچھی سواری پر سوار ہیں. حضور مسکرائے، فرمایا سواری تو تم نے دیکھی، سوار کو نہیں دیکھتے کہ کتنا شاندار ہے، سوار کو تم نہیں دیکھتے کہ کتنا پیارا ہے. تو حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو جو ہے اتنی محبت تھی. ایک دن حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے دیگر غلاموں کے ساتھ، دیگر چاہنے والوں کے ساتھ، عرب کے بے شمار لوگ جو ہے وہ وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے. تو حضرت امیر معاویہ نے فرمایا بتاؤ مجھے، حضرت امام حسن بھی ان میں تھے. تو ایک صاحب سے کہا کہ مجھے بتاؤ، یا کوئی بھی مجھے بتائے کہ والد کے حساب سے، والدہ کے حساب سے، نانا کے حساب سے، نانی کے حساب سے، ماموں کے حساب سے یہ بتاؤ کہ اس کائنات کے اندر سب سے زیادہ عزت والا اور سب سے زیادہ معزز کون ہے. تو ایک صاحب کھڑے ہوئے جن کا نام حضرت مالک بن عجلان تھا، انہوں نے حضرت امام حسن کی طرف اشارہ کیا، فرمایا یہ ان کے نانا کی طرح کسی کے نانا نہیں، ان کی نانی کی طرح کسی کی نانی نہیں، ان کے والدہ کی طرح کسی کے والد نہیں، ان کے والد کی طرح کسی کے والد نہیں.
ان کے بھائی کتنا؟ کسی کے بھائی نہیں. ان کی اولاد کتنا؟ کسی کی اولاد نہیں. اس کے بعد امیر معاویہ سے فرمایا حضور میں نے ٹھیک کہا؟ امیر معاویہ مسکرائے، فرمایا واللہ تیری ساری باتیں درست ہیں کہ امام حسن اس وقت جو ہے اتنے اونچے مرتبے پر فائز ہیں کہ ان کے والد کی طرح، ان کی والدہ کی طرح، ان کے نانا کی طرح، ان کی نانی کی طرح جو ہے وہ کوئی بھی نہیں ہے. برادران اسلام، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے 25 حج جو ہے وہ پیدل فرمائے. باوجود کہ آپ کے پاس اونٹ تھے، باوجود کہ آپ کے پاس سواریاں تھیں، مگر پھر بھی آپ نے جو ہے وہ 25 حج پیدل فرمائے. بہت زیادہ سقی تھے، کوئی بھی آتا حضرت امام حسن کے دروازے سے جو ہے وہ خالی نہیں جایا کرتا تھا. یہ شان ہے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی. حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے بعد یہ مسند خلافت پر بیٹھے اور کچھ عرصے کے بعد انہوں نے مسند خلافت سے علیحدگی اختیار کی. ان کی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے چند شرائط پر جو ہے وہ صلح ہو جاتی ہے. چنانچہ صلح کے اندر یہ بات تھی کہ بر وقت، یعنی اس وقت امیر معاویہ خلیفہ بنائے جاتے ہیں، اگر بالفرض ان کا انتقال ہو جاتا ہے تو حضرت امام حسن دوبارہ خلیفہ ہوں گے. ذہن میں رکھیے گا، یہ جملے آگے آپ کو کام آئیں گے کہ حضور نے کہ حضرت امام حسن نے صلح کی اس شرط پر کہ بر وقت ابھی امیر معاویہ خلیفہ بنائے جاتے ہیں، اگر بالفرض ان کا انتقال ہو جاتا ہے تو حضرت امام حسن جو ہے وہ خلیفہ ہوں گے. اور دوسری شرط یہ تھی کہ مدینہ شریف اور حجاز اور عراق کے جتنے لوگ ہیں کہ جو حضرت علی کے ساتھ جنگ میں تھے صفین کے موقع پر، تو ان سے جو ہے وہ کوئی بدلہ نہیں لیا جائے گا، ان سے کوئی پوچھ گچھ نہیں ہوگی. اور تیسری شرط حضرت امام حسن کی یہ تھی کہ میرے ذمے جتنا بھی قرض ہے وہ آپ ادا فرمائیں گے. تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ تمام شرائط کو قبول فرمایا. مسلمانوں کے دو گروہوں کے اندر صلح ہو جاتی ہے. حضور کی اس حدیث کو یاد کیجئے کہ حضور نے فرمایا کہ میرا بیٹا سردار ہے، ان قریب یہ مسلمانوں کے دو گروہوں کے اندر صلح کرا دے گا. تو یہاں پر حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد جو ہے وہ پورا ہو جاتا ہے. حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے بے شمار کرامتیں دکھائی ہیں. ان میں سے ایک کرامت جو ہے میں آپ کی خدمت میں بیان کر دیتا ہوں کہ ایک مرتبہ سفر میں یہ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہزادے کے ساتھ تشریف لے جا رہے تھے. تو سفر انہوں نے کافی طے کر لیا تھا. راستے میں انہوں نے کہا کہ حضور ہم ایک جگہ آرام کیوں نہ کر لیں. چنانچہ حضرت امام حسن نے فرمایا ٹھیک ہے. پھر یہ آپ کو ایک کھجور کے باغ میں لے آئے، مگر اتفاق سے اس وقت کھجوروں کا سیزن نہیں تھا، کھجوروں کا موسم نہیں تھا، درخت کھجوریں نہیں لگی ہوئی تھی. تو انہوں نے ایک درخت کے نیچے امام حسن کا بستر کر دیا اور دوسرے درخت کے نیچے اپنا بستر کر دیا. اب یہ دونوں جو ہے لیٹے ہوئے ہیں. تو اتنے میں زبیر بن عوام کے شہزادے نے عرض کی حضور کتنا ہی اچھا ہوتا کہ درختوں پہ کھجوریں ہوتی. امام حسن مسکرائے، فرمایا کیا کھجوریں کھانی ہے؟ جی حضور میں نے کھجوریں کھانی ہے. امام حسن نے فرمایا کون سی مشکل بات ہے؟ آپ نے پڑھ کے جیسے ہی پھونکا سارے درختوں پہ کھجوریں لگ چکی تھی. سارے درختوں پہ کھجوریں لگ چکی تھیں اور وہ پکی ہوئی کھجوریں تھیں، کچی کھجوریں نہیں تھی، وہ پکی ہوئی کھجوریں تھی. اللہ اکبر. حضرت زبیر بن عوام کے شہزادے نے وہ کھجوریں کھائی. اس کے بعد جو باغ کا چوکیدار تھا اب وہ حیران ہو گئے کہ پہلے تو درخت میں کچھ بھی نہیں، اب اچانک جو ہے یہ کھجوریں لگ گئی ہیں. وہ بہت حیران ہو گیا. وہ کہنے لگا یہ تو جادو ہے. امام حسن مسکرائے، فرمایا جادو نہیں ہے. میرے نانا جب معجزات دکھا سکتے ہیں تو نواسا کرامت کیوں نہیں دکھا سکتا؟ میرے نانا جب انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری کر سکتے ہیں، میرے نانا جب لعاب کو ڈال دیں تو کھارے پانی کو میٹھا کر سکتے ہیں، میرے نانا جب اشارہ فرمائے تو درخت کو بلا سکتے ہیں، میرے نانا حکم فرمائے تو کنکریوں سے اپنے نام کا کلمہ پڑھوا سکتے ہیں، تو نواسا درختوں پہ کھجوریں کیوں نہیں لگا سکتا؟ یہ شان ہے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی. آپ کی شہادت کیسے ہوئی ذرا اسے بھی آپ دیکھ لیجئے. مشہور مورخین فرماتے ہیں کہ ایک رات امام حسن نے خواب دیکھا. بیدار ہوئے، سارے گھر والوں کو جمع کیا. فرمایا رات میں نے یہ خواب دیکھا کہ میری پیشانی پر لکھا ہوا ہے قل هو اللہ احد. سارے گھر والے بہت خوش ہوئے کہ یہ تو بہت اچھا خواب ہے. حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب اس کی تعبیر پوچھی گئی تو انہوں نے فرمایا کہ اگر واقعی یہ خواب آپ نے دیکھا ہے تو یاد رکھیے اس کی خواب کی تعبیر یہ ہے کہ اب ان قریب آپ اس دنیا سے رخصت ہو جائیں گے. اب یہ خواب میں آپ کو اشارہ کر دیا گیا کہ آپ کا جو ہے وہ وصال ہونے والا ہے. چنانچہ خواب دیکھنے کے بعد آپ صرف چند روز جو ہے
وہ باقاعد حیات رہے، اس کے بعد آپ کو زہر دے کر کے شہید کر دیا گیا۔ اب یاد رکھیے گا 5 مرتبہ یا 7 مرتبہ حضرت امام حسن کو زہر دیا گیا، اور اس کی تفصیل مورخین فرماتے ہیں کہ یہ ہے کہ پہلے آپ کو شہد میں ملا کے زہر دیا گیا۔ جس وقت آپ نے شہد کھایا، اب یہ جسم کا اندر کا حصہ جو ہے وہ کٹنے لگ گیا، بڑے تڑپنے لگ گئے، بڑے پریشان ہوئے، سیدھا حضور کریم علیہ السلام کے روضے پر آ گئے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے میرے نانا جان، کسی نے زہر دے دیا، بڑی تکلیف ہو رہی ہے حضور، ایسا لگتا ہے کہ جگر جو ہے وہ کٹ رہا ہے۔ حضور کی بارگاہ میں دعا کی، حضور کی بارگاہ میں عرض کی، سرکار کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسا کرم فرمایا۔ جب یہ حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں تو سرکار نے ایسا کرم فرمایا کہ امام حسن تھوڑی ہی دیر میں مکمل صحتیاب ہو گئے۔ امام حسن جو ہے وہ تھوڑی دیر میں مکمل صحتیاب ہو گئے۔ یہاں پر آتے ہیں، حضور کو وسیلہ بنا کے دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کرم فرما دیتا ہے اور امام حسن جو ہے وہ صحتیاب ہو جاتے۔ دوسری مرتبہ کھجور میں ملا کر کے زہر دیا گیا، اور یہ زہر بھی بہت شدید تھا، اس میں بھی آپ تڑپنے لگے، روضہ رسول پر آئے اور حضور کے وسیلے سے دعا کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو شفا دے دی۔ دوسری بار بھی جو ہے وہ شفا ہو جاتے ہیں، شفا یاب ہو جاتے۔ اس کے بعد کسی نے ہیرے کی کنی، جس برتن میں آپ پانی پیا کرتے تھے اس میں پیس کر کے ڈال دی، یا گلاس میں پیس کر کے ڈال دی، اور آپ کو اس کا پانی پلا دیا گیا۔ بس اب حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ کے جسم ناز میں جو ہے وہ عجیب و غریب کیفیت طاری ہوتی ہے، اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ حلق سے ناف تک کا یہ حصہ پھٹ چکا ہے اور دل جو ہے وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو چکا ہے۔ آپ بہت بے قرار تھے اور بہت عجیب و غریب کیفیت آپ کی تھی۔ اتنے میں حضرت امام حسین تشریف لائے اور فرمایا کہ میرے بھائی بتائیے کہ آپ کو زہر کس نے دیا؟ تو امام حسن نے فرمایا اگر میں جس کی طرف اشارہ کروں اگر اس نے زہر نہ دیا ہو تو تم اس کو قتل کر دو گے۔ امام حسن نے فرمایا کہ آپ اشارہ تو کریں کہ کس نے آپ کو زہر دیا؟ کہا اگر میں اشارہ کرتا ہوں اور وہ شخص اگر وہ اس میں ملوث نہ ہو اور آپ اس کو قتل کر دو گے تو یہ تو بے قصور آدمی جو ہے وہ مارا جائے گا۔ تو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس نے بھی زہر دیا ہے میرا اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے ضرور انتقام لے گا۔ تو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ زہر آپ کو دیا جاتا ہے۔ 45 سال صرف آپ کی عمر شریفہ تھی۔ مدینہ طیبہ میں 5 ربیع الاول شریف میں 49 ہجری میں جو ہے آپ نے وفات پائی، اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے پہلو میں جو ہے وہ آپ کو لٹا دیا جاتا ہے۔ آج بھی آرام فرما ہے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی حضرت امام حسن